أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواءه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. یہ سورہ القصص کی 50 نمبر آیت ہے، اور اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے. اس لیے میرا دل چاہا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات بھی رکھوں تاکہ ان کے ایمان کے اندر اضافے کا باعث بنے. یہ مکی دور کی سورہ ہے، اور اس کے اندر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. اب بتانا یہ مقصود ہے کہ عام طور پر لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، زیغ ہوتا ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، اپنے مشرکانہ عقائد کو تقویت دینے کے لیے وہ قرآنی واقعات کا یا اس طرح کے مضامین کا سہارا لیتے ہیں، صحیح حدیث کا بھی سہارا لیتے ہیں. اس کی مثال ہے وہ صوفی جو اللہ بننا چاہتے ہیں، اور ہر وقت ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ کوئی ایسا مقام آئے کہ ہم سارے کے سارے اللہ بن جائیں. اور انہوں نے وہ روایت جو حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے فرائض سے خوش ہو جاتا ہوں، جب وہ فرائض پورا کرتا ہے تو بس میں خوش ہوں. اس نے گویا اپنی بندگی کا جو کم از کم تقاضا ہے وہ پورا کر دیا، وہ پاس ہو گیا. لیکن وہ بندہ ایسا ہے کہ مزید اپنے نمبر زیادہ بنانا چاہتا ہے، گریڈ اوپر کرنا چاہتا ہے، پوزیشن لینا چاہتا ہے، مومنوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو پھر وہ نوافل کے ذریعے اپنے مالک کو خوش کرتا ہے، فالتو زائد عبادت کرتا ہے. 5 وقت تو نماز تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، اس سے زیادہ اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے. اسی طرح رمضان کے یہ صوم ہے، روزے، یہ تو رکھتا ہی رکھتا ہے. اس کے علاوہ بھی شوال کے روزے ہیں، وہ ہیں 9 محرم کا یا 10 محرم کا، ذی الحجہ کے دنوں کے روزے ہیں. اسی طرح عاشورہ کا روزہ، پھر پیر اور جمعرات کے روزے، جو بھی اس طرح نوافل ہیں یا ویسے عام دنوں کے اندر روزے رکھتا ہے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے. تو اس طریقے سے زکوٰۃ تو دینی ہے، اس کے علاوہ وہ صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے. تو اس طریقے سے اپنے مالک کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بھی وہ کوشش کرتا ہے، مالک قدر کرتا ہے اس کی، اور پھر یہ مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ مالک فرماتا ہے کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ پھر گویا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور اس کے بعد میرا بندہ جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں. تو صوفیوں نے کہا لو جی یہ طریقہ اختیار کرو، ایسے ایسے ریاضتیں کرو، ایسے ایسے چلے کاٹو کہ آخر میں آپ لوگوں نے اللہ بن جانا ہے. دیکھو حدیث قدسی میں آیا ہے. تو اب بتائیے کیا کیا جائے ان کا علاج؟ حالانکہ اسی روایت کے آخر میں ان کے سارے جو طریقہ کار ہے اس کا رد ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اب جو مجھ سے مانگتا ہے، یعنی بندہ بندہ ہی رہتا ہے، پھر بھی وہ بندہ رہ کے اللہ سے جو مانگتا ہے مالک اس کو دیتا ہے، وہ اللہ نہیں بنتا ہے. تو اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہے، انہوں نے یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے عقیدوں کو کہتے ہیں ہم ایک قرآن کی ایک نص سے ہم ثابت کر سکتے ہیں. اس کے بعد احمد رضا خان بریلوی ہیں، انہوں نے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی علیہ السلام مختار کل ہیں، انہی کی وجہ سے پوری کائنات بنائی گئی ہے، ان کی عبادت، ان کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کی ذات کا حصہ ہے، گویا نور میں نور اللہ ہے. جی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے. سورہ زمر میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے. اس کے بعد جناب جتنے ہیں سارے اسی طرح لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ دعوت القرآن لکھنے والے یہ محمد حنیف بھی، انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی ہے، اور کہنے لگے دیکھو جو قرآن میں آ گیا، دیکھو 4 نمبر آئے سورہ یوسف کی لی ساجدین، 100 نمبر آئے وخروا لہ سجدا، تو یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہو گیا.
تو ہم کہتے ہیں حضرت صاحب یہ آپ نے پھرتی تو واقعی بڑی دکھائی ہے، چالاکی بڑی دکھائی ہے، فریبکاری بڑی دکھائی ہے، لیکن یہ فریبکاری ہر ایک کے اوپر چلنے والی نہیں ہے۔ کچھ اللہ کے بندے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں فہم عطا فرمایا ہے، وہ پوری طرح پہچان گئے ہیں کہ اس میں تم لوگوں کی آزمائش ہوئی ہے، اور یہ دو پیغمبروں کی زندگی کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم، اس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا تھا کہ یہ صبر و شکر کرنے والے لوگ تھے، یہ ایک دوسرے کو سجدے کرنے والے لوگ نہیں تھے، یہ اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات بیان کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انبیاء کے واقعات ہیں، سارے ایمان افروز ہیں، سب کے سب ایک ہی توحید کی دعوت دیتے ہیں، رد شرک کرتے ہیں، اور اللہ کی بندگی کے اندر ڈوبے ہوئے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کو بہت بڑا دھوکہ لگا ہے۔ یہی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں ان کے لیے، ان ایسے مریضوں کے لیے رکھی ہیں، ورنہ یہ جو سورہ یوسف احسن القصص، دیکھو احسن القصص یعنی اور بھی قصے ہیں، بہترین قصے ہیں، ایمان افروز قصے ہیں، توحید کے واقعات ہیں، اور ان میں سے یہ ایک ہے۔ تو بتاؤ جو ایمان کو مضبوط کرنے والا قصہ ہو، وہ کوئی انسان آپس میں بندگی کر سکتے ہیں؟ ان کا کس طرح دماغ خراب ہو گیا، ان کی مت ماری گئی۔ اصل میں شرک انسان کی مت مار دیتا ہے، یاد رکھیے میرے پیارے بھائیو، شرک ایسی بلا ہے کہ جس دماغ کے اندر گھس جائے پھر پٹخ پٹخ کے اس کو مارتا ہے، ان کو ہوش نہیں رہتا ہے، غور و فکر کے دروازے بند کر دیتا ہے یہ۔ حالانکہ پورے قرآن کے اندر اس چیز کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ شائبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کا تو رد ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہے، کسی کے پکارے نہیں ہے، کسی کی نظر و نیاز نہیں ہے، واسطے وسیلے نہیں ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے، اور شرک کے ساتھ بدترین تمہاری دشمنی ہونی چاہیے۔ یہی تو جنگ ہے، یہی تو جنگ ہے ابلیس کے ساتھ۔ ابلیس نے تمہیں مشرک بنانا ہے ہمیشہ کی آگ کے اندر، اور تم نے اس کے اوپر وار کرنے اور اپنے مالک کے پناہ کے اندر آ جانا ہے۔ تو باقی رہا سورہ یوسف، اس میں تو یہ سارا مضمون اپنی زبردست خوبصورتی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اس چیز کا شائبہ بھی نہیں ہے جس طرف یہ لے جانا چاہ رہے ہیں، بلکہ پوری طرح یہ اللہ کو سجدہ ہے، شکر گزاری کا سجدہ ہے، اور پوری طرح فہم و فراست کے ساتھ انہوں نے شعوری طور پر یہ اللہ کو سجدہ کیا پورے خاندان نے۔ اب دیکھیے اسی طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جس طرح ایک جگہ آیا کہ دیکھو اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا، نبی علیہ السلام سے کہا جائے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں تم سے پہلے میں اس کی بندگی کرتا، کیونکہ اللہ کا بیٹا اگر اللہ ہی کی طرح ہوتا وہ بھی بندگی کے لائق ہوتا، اور میں چونکہ اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں، میں اللہ کی بھی کرتا، اس کے بیٹے کی بھی کرتا۔ تو یہ نفی والے انداز میں ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ نکالے کہ دیکھو یہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ انداز ہے مالک کا۔ جس طرح وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو مالک فرماتا ہے میں ان کا کیا کرایا ضائع کر دیتا۔ تو دیکھیے یہاں اس انداز سے یہ آیت آئی ہے اس سورہ کے اندر کہ فرمایا ان کو کہو کل فاتو بکتاب من عند اللہ ہوا اہدا منہما، کہ مشرکو کوئی اور کتاب اگر لے کے آؤ تم جو ان دونوں سے، یعنی یہ قرآن کی طرف اشارہ کیا، اور اس سے پہلے جو تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کتابیں ہیں، اس سے بہتر اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کہیں سے لا سکتے ہو تو وہ لا کے دکھا دو، تو اس کے بعد اتبعو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور کتاب ایسی آ جائے جو اس انداز سے بیان کرے معاملات کو، کہ ظاہری بات ہے انسانوں کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن انسانوں نے بڑا ظلم ڈھایا ہے، اس قرآن کو پیچھے کر کے اپنے حضرات کے ملفوظات کو آگے لائے ہیں کہ یہ ہمارے حضرت کے ملفوظات ہیں، یہ گویا قرآن سے بھی زیادہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کوئی جناب فضائل اعمال بغل میں دبا کے پھرتا ہے، کوئی تفہیم القرآن بغل میں دبا کے پھرتا ہے، کوئی دعوت القرآن اب چوم رہا ہے کہ قرآن کا مسئلہ پوچھو تو حضرت صاحب کہتے ہیں میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو۔ تمہاری تفسیر کیوں پڑھے؟ پہلے قرآن کو کیوں نہ پڑھ لی؟ جب قرآن کو پڑھ لیا اور پتہ چل گیا یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، پکارے اللہ کی ہیں، جس طرح نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کی ہے، اب تمہارے ملفوظات نہیں چلیں گے، اب بنیت الطالبین نہیں چلے گی، فیوز یزدانی نہیں چلے گی، کشف المعجوب نہیں چلے گی، اور حضرت کے ملفوظات اور یہ مجدد الفسانی کے ساری جتنی کتابیں انہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلانے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے لکھی ہیں، اب یہ نہیں چلیں گی۔ تو اس انداز یہ بات جب ان کو کہی گئی اور اس کے بعد کہا گیا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ اس بات کا جواب نہ دیں، جواب کیسے دیں گے؟ کہیں مالک فرماتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پہلے چیلنج کیا کہ تم سارے اپنے سب کو ملاؤ اور اس جیسی کتاب لے کے آؤ نا ذرا،
پھر کہا گیا اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ، اور پھر چیلنج اور کڑاکے کے ساتھ آیا، اور چھوڑو مشرکو تم کتاب کیا لاؤ گے، تم صورت کیا لاؤ گے، اور ایک آیت اس جیسی لے کے آ جاؤ، پھر پتہ چلے گا۔ اور پھر ساتھ ہی مالک نے کہا بے ایمانو کوششیں نہ کرنا شروع کر دینا، تم نہیں کر سکتے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، اور اگر نہیں کر سکو گے اور اس کے باوجود تم ڈٹے ہوئے اپنے کفر و شرک کے اوپر، تو اس کے بعد ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس طریقے سے بتایا۔ یہاں بتایا گیا کہ اگر یہ جواب نہ دیں تو اس کے بعد فعلم جان جاؤ انما یتبعون اہواءہم، کہ یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے دماغ کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں اکابرین کی پیروی کر رہے ہیں، مشرکانہ انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، بالکل ضدی ہٹ درم ہے، کٹے مشرک ہیں، بے ایمان، تو اس لیے ذرا ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کہا گیا ومن اضل ممن اتبع اہواء بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کے بغیر جو اپنے من کی بات کو مانے، اپنے دماغ کو، مشرکانہ دماغ کو آگے لائے، اور اس کے بعد ایسوں کی گمراہی کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس وجہ سے بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنا سادہ سا مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ان کو ایمان کا فہم دیا جا چکا تھا، ان کو سامنے ہدایت آ گئی تھی، پھر یہ گمراہی انہوں نے اختیار کی، اور سادہ سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ اصل میں اس بات کو سمجھنے نہیں چاہتے ہیں، یہ بہت متکبر قسم کے لوگ ہیں، ضدی ہیں، انا پرست ہیں، اور ہٹ درم ہیں۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ فَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، فرمایا اسی طرح ہم پے در پے، یعنی ہر اینگل سے ہم بات کو ان کے سامنے لاتے ہیں، حق ان کے سامنے آ گیا ہے تاکہ یہ کچھ غور و فکر کریں اور نصیحت پکڑیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، کہ اس کتاب سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی وہ تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک قابل غور آیت ہے۔ دیکھو یہ کہتے ہیں نا بس جو قرآن میں جس طرح آ گیا جی اس طرح مان لو، بھائی اس کا ایک محل وقوع ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے اس کا جو ہوتا ہے وہ مضمون ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، ساری چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہیں۔ جب تک ان کو ساتھ نہیں لاؤ گے، آپ صرف ایک آیت کے ظاہری مطلب کو لے کے اپنا ایک مزاج نہیں بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ اسی آیت کو لے لیجئے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اس کتاب کو مانتے ہیں، یعنی جن کو اس کتاب سے پہلے کتاب دی گئی تھی وہ اس کتاب کو مانتے ہیں۔ تو کیا یہود و نصارہ اس کتاب کو مان گئے تھے؟ یہ آیت تو یہی کہہ رہی ہے۔ نہیں، اس طرح ایک واقعہ آیا تھا کہ 20 آدمی آئے تھے وہاں سے، حبش سے، اہل کتاب تھے، اور انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، نبی علیہ السلام نے قرآن سے ان کو سنایا، وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ یہ عیسائی تھے، تو ان کی بات ہو رہی ہے، سارے عیسائیوں کی اور یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ آیت کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اس کتاب سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، تو سارے وہ تو نہیں لاتے ہیں۔ یہ صرف ان 20 کی بات ہو رہی ہے، ان کی طرف خاص یہ آیت ہے، یہ عام نہیں ہے، خاص ہے۔ یہ قرآن کا ایک مضمون ہے، خاص اور عام کا۔ اگر عام کو خاص کر دیا جائے معنی مفہوم بدلی ہو جاتا ہے، خاص کو عام کر دیا جائے معنی مفہوم بدلی ہو جاتا ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب ان کے سامنے یہ کتاب پڑھی گئی، قالوا، کہنے لگے آمنا بہ، ہم اس کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ یہ ان 20 آدمیوں کی بات ہو رہی ہے جو اہل کتاب آئے سے حبش سے۔ فرمایا انہ الحق من ربنا، کہنے لگے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے بالکل حق ہے۔ انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی، یعنی یہ مشرک نہیں تھے، ان کے دماغ کے اندر شرک نہیں تھا، اگرچہ اہل کتاب تھے لیکن گمراہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ کچھ باقیات تھیں جو ایمان کے اوپر قائم تھے، اور جیسا ہی ان کے سامنے اس کتاب کو پڑھا گیا ان کا بالکل حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم تو پہلے ہی مومن تھے، ہم تو بالکل یہی ہمارا ایمان عقیدہ تھا۔ فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا، یعنی یہ کچھ لوگ ایسے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں ان کے جن کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا۔ بما صبروا، اس صبر کی وجہ سے، بہت بڑا صبر کیا، کہ جیسا ایمان لا کے باہر نکلے نہ تو آگے سے ابو جہل مل گیا، وہ ضدی ہٹ دھرم بے ایمان، ایمان سے روکنے والا، کہنے لگا بے وقوفو، تم بھی بات مان گئے ہو، اتنا جلدی مان گئے ہو بات کو، ہم دیکھو پاس ہو کے نہیں مان رہے ہیں، تم وہاں سے آئے ہو بڑے ایک دم آ کے بڑا لعن طعن کرنا شروع ہو گیا۔ اور اس نے
بہت ہی زیادہ ان کو یعنی اذیت پہنچائی، تو مالک فرماتا ہے یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، پھر ان کی آگے تعریفیں مالک نے بیان کی کہ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرنے والے، یعنی ابو جہل کی جہالت کا جواب انہوں نے جہالت سے نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو بس تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تم نے اگر جھٹلا دیا تو جھٹلاؤ، ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ ہے، ہمیں تو بالکل حق ہمارے سامنے آیا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے، ہم بالکل اس کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ اصل میں اس میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، کہ یہ پاس رہ کے بھی اس ہدایت کو نہیں پا سکے، اور وہ دور سے قافلہ آیا ہے اور آتے ہی دل کے اندر ان کی یہ بات اتر گئی ہے۔ تو ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہے میرے پیارے بھائیوں، کتنے لوگ ہوتے ہیں ایک ہی گھر کے اندر ہوتے ہیں، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اور دور والے کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی آج کل خاص کر سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے درس جب اپلوڈ ہوتے ہیں کہیں سے دور دور سے، کبھی کبھی یقین کیجیے ایک دفعہ کوریا سے ٹیلی فون آیا کہ یہ آپ کی باتیں ہم نے یوٹیوب کے اوپر سنی، بالکل حق ہے۔ اسی طرح انگلینڈ سے بھی ایک دفعہ فون آیا، امریکہ سے آیا، اور بھی آگے پیچھے سے آتے ہیں، اور پاکستان سے کتنے لوگ نئے لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ ناقدروں نے اس ایمان عقیدے کی اگر ناقدری کی ہے تو یہ نہ سمجھے گی یہ تو ابھی پوری دنیا کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے اگر ناقدری کی ہے مالک اوروں کو لائے گا۔ زیادہ امید ہے میں ایسے ہی نئے لوگ آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو پرانے جتنے چلے ہوئے کارتوس ہیں ان سے زیادہ امیدیں نہ رکھو میرے بھائیوں، اور یقین کیجیے ہم زیادہ سے زیادہ 10% اپنی توجہ ان کی طرف کرتے ہیں، باقی 90% جو ہماری توانائی ہیں وہ بالکل نئے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو پھیلائے گا، جماعت کو مضبوط کرے گا انشاءاللہ۔ جو ایمان عقیدے کی بنیاد کے اوپر یہ جماعت اٹھی تھی، توحید کی دعوت، رد شرک، کفر بالطاغوت، انگلی رکھ کے اور نام لے کے، اور کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، چھوٹے اور بڑے کا لحاظ کیے بغیر جب تک یہ ایمان خالص کی بات سامنے نہیں لائی جائے گی کبھی خیر نہیں آ سکتی، کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔